السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، اس وقت آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور میں اس وقت جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اوبویسلی جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں تو یہ نہ ہو کہ مزید کچھ اپڈیٹس آ چکی ہوں، ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں، تو اس لیے آپ کو یہ ڈسکلیمر دینا جو ہے بہت ضروری ہے. کل عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ملاقات کے لیے پہنچی تھیں عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے باہر. ہم نے آپ کو پہلے ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے اور وہی ہوا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی. حکومت کی جانب سے پہلے ہی یہ اعلان جو ہے وہ کیا جا چکا تھا کہ ہم اس مرتبہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی بتائی گئی تھی کہ لاسٹ ٹائم جب عظمیٰ خان صاحبہ کی جب ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جس قسم کی ٹویٹ کی گئی تھی، کافی لمبی، مطلب تقریباً کوئی 4 صفحات کی ٹویٹ بنتی تھی وہ. جب وہ ٹویٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی، 2 وفاقی وزراء نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی، اسی سے یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اب جو ہے وہ حالات مزید پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی لیے پھر اس کے بعد کل جو ہے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی. جب وہ ملاقات نہیں کروائی گئی تو جو ناکہ لگایا گیا تھا وہاں پہ، وہیں پہ جو ہے فیکٹری ناکے کے اوپر جو ہے وہاں پہ دھرنا دے دیا گیا اس کے قریب ہی. اور رات گئے تک، جب تک یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ دھرنا جاری ہے. مذاکرات جو ہے وہ پولیس کی طرف سے کیے گئے. ایس ایچ او راجہ اعزاز جو ہے وہ مذاکرات کے لیے علیمہ خان صاحبہ کے پاس پہنچے. اس میں شاہد خٹک بھی وہاں پہ موجود تھے. پولیس کے اصرار کے باوجود علیمہ خان نے دھرنا ختم کر کے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا. ایس ایچ او نے ان کو بار بار یہ کہا بھی کہ جی علیمہ خان صاحبہ، آپ نے اپنا جو دھرنا دینا تھا وہ آپ نے دے دیا ہے، آپ نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو میری شاہد خٹک صاحب سے جو ہے فون کے اوپر بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دھرنا جو ہے یہ ویسے ہی جاری رہے گا. اس سے پہلے ان لوگوں کے وہاں پہ جب یہ وہاں پہ آئے تو پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے حکام نے سیکیورٹی کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ بڑھا دی، نفری کافی زیادہ بلا لی. پولیس نے داگل اور گورکھپور کے جو علاقے ہیں وہاں پہ دکانیں، تعلیمی ادارے اور پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند کروا دیے، جبکہ اڈیالہ روڈ جو جیل کی مرکزی شاہراہ ہے اسے بھی وہاں پہ بند کر دیا گیا. اور دھرنے کے مقام پر صورتحال کشیدہ ہونے کے پیش نظر فیکٹری ناکے پر اضافی پولیس نفری جو ہے وہ طلب کی گئی اور خواتین اہلکاروں کو بھی دھرنے کے مقام پر پہنچنے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی گئی. دھرنے کے مقام پر اڈیالہ روڈ کی لائٹس جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئی، بلیک آؤٹ کیا گیا، جبکہ کسی بھی ممکنہ آپریشن کے پیش نظر پریزن وینز اور پانی چھڑکنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ طلب کر لی گئیں. انتظامیہ نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جس کے پیش نظر سب کچھ کیا ہے. اب یہ ظاہری بات ہے جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ آئیں تو وہاں پہ کافی تو خوف و اعراض پھیل گیا. کارکن بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس حوالے سے پریشان ہو گئے تھے کہ جناب کہ شاید پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. جی جناب، تو اب رات گئے تقریباً یہ 2:30 بجے کے قریب اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بالآخر پولیس جس طرح اکٹھی ہوئی تھی اڈیالہ کے باہر اور انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا اور براہ راست جو پانی ہے وہ کارکنوں کے اوپر پھینکا گیا، جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی واٹر کینن کا نشانہ بنایا گیا. اس حوالے سے طیبہ راجہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے عمران خان کی بہن کو بچانے کی کوشش کی تو واٹر کینن کی شدت سے وہ فٹ پاتھ پر جا گریں. اسی طرح شاہد خٹک صاحب جو ہیں ان کی ٹیم کی جانب سے، یعنی کہ ان کے ایڈمن اس میں لکھا ہوا ہے، ان کی ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جی وہ بھی واٹر کینن کا شکار ہوئے ہیں اور وہ زخمی ہوئے ہیں اور وہ ہسپتال ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. تو بہرحال جناب یہ رات گئے یہ آپریشن کیا گیا ہے، جس کے بعد اب اڈیالہ جیل کے باہر جو دھرنے کی جگہ تھی اس کو پولیس نے واٹر کینن کے ذریعے اب خالی کروا دیا ہے. اور جو فوٹیجز اس حوالے سے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واٹر کینن سے جو پانی جب پھینکا جا رہا ہے تو اس سے کافی زیادہ کارکنان جو ہیں وہ اس میں بھیگے بھی ہیں اور وہ اس کی تیز تھرو کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں، اور تقریباً اب یہ دھرنا جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جو حکومتی وزراء ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے تھے، ووڈا صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ جی اب اڈیالہ کے باہر کوئی تماشا نہیں ہوگا، ہنگامہ آرائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پولیس نے کافی رات گئے، یعنی کہ بہت دیر جا کے اس آپریشن کا آغاز کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے اب اس جگہ کو خالی کروا دیا ہے.
اس کے علاوہ ادھر راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب ایکشن کرتے ہوئے KPK سے آئی ہوئی 13 سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ قبضے میں لے کے اپنی چوکی میں منتقل کر دیں. PTI رہنما اونواز بپی نے کہا کہ جی یہ دھرنے میں شرکت کے لیے سرکاری گاڑیوں پر آنے والوں کے خلاف پولیس نے کارروائی کی ہے اور پولیس نے سبز نمبر پلیٹ والی 3 گاڑیاں جو ہے وہ قبضے میں لے لی ہیں اور پولیس نے 8 پرائیویٹ گاڑیاں بھی جو ہیں وہ قبضے میں لی ہیں. گاڑیاں پولیس چوکی منتقل کر دی گئی ہیں اور گاڑیوں کی رجسٹریشن کی محکمہ ایکسائز سے جو ہے وہ تصدیق کروائی جا رہی ہے. دوسری جانب وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ نوشہرہ سے آیا ہوا ایک کارکن تھا, وہ وہاں پہ شاہد کھٹک صاحب کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا الجھ پڑا, جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. اس نے کہا کہ جی شاہد کھٹک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ سب کہتے ہیں کہ خان تیرے جانثار کہاں ہیں جانثار, ہمیں دکھاؤ. اس نے کہا جی میں خان کا سپاہی ہوں, مجھے تکلیف ہے, ان لوگوں کو تو مزے چاہیے. اسی کارکن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی آپس کی لڑائی ہے, اس کو کوئی اور رنگ نہ دو, عمران خان کو ورکرز جو ہیں وہ نکالیں گے. تو بیسکلی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنلی بھی جو ہے وہ کافی حد تک یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, مطلب اس سخت سردی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, تکلیف جو ہے وہ برداشت کر رہی ہیں, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اور کارکن کہاں ہیں. میری بات ہو رہی تھی وہاں پہ کسی جرنلسٹ سے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کتنی کو تعداد ہے. اس نے کہا جی ویری کرتی رہتی ہے, مطلب ایک موقع کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ 400-500-600 بندہ بھی جو ہے یہاں پہ موجود تھا, لیکن اس کے بعد آبویسلی جس طرح رات ہوتی گئی تو یہ نمبرز جو ہے وہ شرنک کرتے گئے. اب میرے لیے فرینکلی اسپیکنگ میں اس کو کہوں گا اٹ از شیم فل. یہ 400-500-600 بندہ جو ہے یہ شرم کا مقام ہے کہ اگر آپ کے جو ہے وہ صرف اتنے لوگ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے تو میرے خیال میں اگر آپ صرف ٹوٹل پورے پاکستان سے نکالیں نا تو ان کے MNAs MPAs سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز بھی اگر صرف بنا لیں تو ان کی تعداد بھی جو ہے وہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے. تو یہ شرم کا مقام ہے کہ اس موقع کے اوپر جب ان کی بہنیں جو ہیں وہاں پہ احتجاج کر رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے صرف اتنے سے کارکن جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. اور اگر یہ تمام افراد جن کو عمران خان نے ٹکٹس دیے, سارا وہ مقام دیا, صرف وہ اپنے اپنے حلقے سے اگر 10 لوگ ہی صرف اٹھا کے لے آتے تو یہاں پہ 10-15 ہزار بندہ جو ہے وہ ویسے ہی اکٹھا ہو سکتا تھا, کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن یہ شرم کا مقام ہے کہ اتنی سردی کے اندر, اتنے مشکل حالات کے اندر جو ہیں ان کی بہنیں اس سچویشن کے اندر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. بہرحال دوسری خبر یہ ہے کہ جناب وہاں پہ بیرسٹر گوہر بھی جو ہے وہ بھی اس داغل ناکے کے اوپر جو ہے وہاں پہ پہنچے, میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب سے ملاقات ہمارا حق ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر فیملی اور وکلا کی ملاقات ہونی تھی لیکن آج بھی روکا ہوا ہے. سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے, دشمنی نہیں, آپ ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھیں, کچھ سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے بس میں نہیں ہے. اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب بانی اور بشرا بی بی سے ملاقاتیں ہوں گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو ہم کسی اور طرف نکل چکے تھے. اسپیکر صاحب نے ملاقات کا کہا ہے, اسپیکر صاحب نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا ہے. بانی نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بات کرنے کا اختیار دیا ہے. میں نے عمران خان کو پہلے اور موجودہ حالات کے بارے میں بتایا تھا, لفظ کشیدگی سیاست سے ختم ہونا چاہیے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساری گفتگو کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر بھی جو ہے وہاں سے چلے گئے اور وہ بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اینڈ تک انہوں نے دھرنا نہیں دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی بانی PTI کے سرکاری ڈاکٹروں سے میڈیکل چیک اپ اور رپورٹس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور سرکاری ڈاکٹرز کی کسی رپورٹ کو ہم نہیں مانتے. پہلے بھی عجیب قسم کی سرکاری رپورٹس جو ہیں وہ دی گئی تھیں. ہم ہر جگہ احتجاج کی کوشش کر رہے ہیں. ہم عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ سے ہماری پارلیمانی پارٹی کی کیا بات ہوئی لا علم ہوں, اگر انہوں نے بانی چیئرمین اور بشرا بی بی سے ملاقات بابت بات کی ہے تو درست ہے. احتجاج کیسا ہوگا یہ فیصلہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کریں گے. ہم پرامن اور قانون و آئین کے مطابق یہاں آتے ہیں. ریاست طاقت استعمال کرتی ہے. آپ بتائیں جب کورٹ آرڈر کے باوجود ملاقات نہ ہو تو ہم کیا کریں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, بھرپور کوشش کریں گے ہمارا احتجاج کوشش اور مزاحمت آئین و قانون کے مطابق ہو. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے جو ہے یہ گفتگو ہوئی ہے. اس کے علاوہ سینئر سیاستدان شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کل ARY کے ایک پروگرام کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے چند نئے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 3 بار ممکن ہوتے ہوتے بچی ہے. ہمارا تکبر تھا یا پھر ہم نے ادراک نہیں کیا. بانی کی 3 بار رہائی ممکن تھی. اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا. بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف, علی امین گنڈا پور گواہ ہیں. فیصلہ ہوا کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا. اس وقت فیض کے نام کا تنازع کھڑا ہوا کہ وہ بھی رہا ہوں.
عمران خان نے فیض حمید کو بھی رہا کرنے کا مطالبہ کیا. فیض حمید کی رہائی سے متعلق اس وقت مانا نہیں گیا تھا. 24 نومبر 2024 کو بھی بانی کی رہائی کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا تھا. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہی بنیادی طور پر پی ٹی آئی ہے. بانی کے بغیر پارٹی کا کوئی تصور نہیں بچتا. -1 نہیں ہو سکا. بانی ایم کیو ایم مائنس کا فارمولا بانی پی ٹی آئی پر نہیں چلایا جا سکتا. میں ان بیانیوں کے ساتھ نہیں دے سکتا جو ٹکراؤ کی جانب جائے. پی ٹی آئی کی مفاہمت پسند لوگ آرام سے یہ گاڑی چلا سکتے تھے. پی ٹی آئی میں اس وقت فکر کا جھگڑا ہے. ایک فکر سمجھتی ہے بانی کی رہائی ضروری ہے. پی ٹی آئی ہوگی تو پابندی لگے گی. یہ پارٹی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد سے رجسٹریشن نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیان کے بعد حالات خراب ہوئے. گورنر راج مرکزی حکومت کا آخری آپشن ہوگا. اس سے پہلے کوئی اور آپشن جو ہے وہ آزمایا جائے گا. میرا خیال ہے سہیل آفریدی سے جان چھڑانے کے لیے آپشن ضرور آزمائیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے اپنے لہجے کو کافی تبدیل کیا ہے. پی ٹی آئی سے متعلق ایک ہفتے میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو یہ انکشاف جو ہے وہ شیخ مروت صاحب نے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 3 دفعہ موقع ملا تھا کہ انہیں رہا کر دیا جائے. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ انٹرویوز دینے کا سلسلہ ان کا جاری ہے. کل وسیم بدامی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. آج محمد مالک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا. انہوں نے کہا عارضی نالائق وزیر اعلیٰ کہتا ہے بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کو نہیں مانتا. عارضی نالائق وزیر اعلیٰ بیوقوف بنا رہا ہے. یہ تو این کیو ایم سے بھی گئے گزرے ہیں. آج نالائق عارضی وزیر اعلیٰ ایم این ایز سارے کہاں ہیں. ہم کچھ نہیں کر رہے. ان کی پارٹی -1 کر رہی ہے. پی ٹی آئی منظم طریقے سے جیل توڑنے کی بات کر رہی ہے. پی ٹی آئی کا ایک فیکٹر چاہتا ہے کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو یہ سکون سے 20-25 سال تک جو ہے وہ سیاست کر سکیں. اس کے بینیفیشری ذائچے اور تعویذ والے بھی ہوں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ ان کا پروگرام ہے. اسی لیے مہینے 1.5 ماہ تک جیل جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے. 1.5-2 ماہ بعد جیل منتقلی ممکن ہو سکتی ہے. فی الحال ایسا نہیں ہے. تو یہ بڑی بات ہے جو واڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل جو ہے وہ تبدیل بھی کی جا سکتی ہے. ملٹری رولز کے مطابق سزا پانے والوں کی کسی اور جیل منتقلی فی الحال نظر نہیں آ رہی. 11 تاریخ سے پاکستان کی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا یہ جو جیل منتقلی کی بات ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے اور وہ بیسکلی اس تناظر میں بات کی جاتی ہے کہ اگر یہاں پہ اڈیالہ کے باہر جو ہے بار بار یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جاری رہا تو تب جو ہے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جیل کو شفٹ کر دیا جائے اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو شفٹ کر دیا جائے جہاں پہ ایکسیس بہت مشکل ہو. ابھی تو یہ اڈیالہ کے اندر ہے نا. تو مطلب لاہور سے پنجاب کے دیگر شہروں سے اسلام آباد سے پنڈی سے پشاور سے جس نے بھی آنا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے اڈیالہ جیل. وہاں پہ آنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. لیکن فار ایگزامپل انہیں سبی اگر شفٹ کر دیا گیا, مچھ جیل اگر شفٹ کر دیا گیا تو پھر کافی زیادہ مشکلات جو ہیں ان کے لیے ہو سکتی ہیں کہ وہاں سے آل دا وے ٹریول کر کے ان جگہوں کے اوپر جانا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب انہوں نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا صوبے کے حالات تو بہتر ہو گئے تھے. پرامن صوبہ ان کو دیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے افغانستان سے ان لوگوں کو لائے. افغانستان میں 1 کپ چائے ہمارے لیے بہت مہنگی پڑی اور اس چائے کے 1 کپ کے بعد صوبے میں امن جو ہے وہ خراب ہو گیا. گورنر راج کے آئین میں گنجائش موجود ہے لیکن ہم چاہتے ہیں وفاق اور صوبے کے درمیان گرمی ختم ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ دونوں ملک اور صوبے کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں. صوبے اور مرکز ملک میں امن کے لیے ایک ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی اس سے پہلے بھی ایک فن خان وزیر اعلیٰ ہوتا تھا جو دھمکیاں دیتا تھا. کبھی وہ کہتا تھا تیل اور ان کی گاڑیاں بند کر دیں گے. جب اس کو میری ضرورت ہوتی تھی تو نظریں جھکا کر گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا. یہ گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب سینیٹر خرم ذیشان کے گھر پہ جو ہے وہ حملے کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے نامعلوم افراد کے خلاف اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جی اس فائرنگ سے جو ہے وہ ملازم ابصار جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی پر پابندی کی جناب قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے. ان قراردادوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن مطلب پھر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر اور اس میں جناب پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اور اس کے بانی پر پابندی لگانے کی ایک قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن طاہر پرویز نے جو ہے پیش کی جسے ایوان نے منظور کر لیا. اس کے متن میں کہا گیا کہ انتشار پھیلانے اور پاکستان مخالف ملک کی اعلی کار پارٹی اور اس کے بانی پر پابندی لگائی جائے. ایسے لیڈروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے. متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اداروں نے بھارت جیسے 5 گنا بڑے دشمن ملک کو پچھاڑ کر رکھ دیا. پاکستان کے استحکام حفاظت کے لیے کام کرنے والے اداروں کے جوانوں اور ان کے سربراہان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کی قرارداد جو ہے وہ منظور کی ہے. اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہونا تھا اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی اور بدھ کو ہونے والا اجلاس جو ہے اب اسے شفٹ کر دیا گیا ہے
اور اب یہ اجلاس جو ہے وہ جمعرات کو ہوگا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جناب ملاقات ہوئی, میرے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, ہم مختلف صحافی وہاں پہ موجود تھے اور بڑے کیجول ماحول میں جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. سینئر جرنلسٹ سے اس ملاقات میں انہوں نے کہا جی ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہے, مزید کی گنجائش نہیں, مزید صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے وہاں پہ پہلے بنائیں. پنجاب کی تقسیم کا سوچ بھی نہیں سکتا, پنجاب میں بلدیاتی نظام پر قانون بنایا, سندھ میں ایسا کرتا تو لوگوں نے الٹا ٹانگ دینا تھا. انہیں پنجاب میں میرا آنا ہضم نہیں ہوتا, میں تو انہیں کہتا ہوں کہ سندھ آیا کریں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سندھ میں اپنا گورنر لگائیں جو ابھی تک نہیں لگایا. پنجاب میں اتحادیوں کو بھی سپیس لینی پڑتی ہے, پنجاب میں وزارتیں نہیں لیں گے. انہوں نے کہا مزید صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے وہ بنائے. مفاہمت سیاست میں آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ ہے, جھگڑے والے ماحول میں رہے تو معاملہ خراب رہے گا. ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں, مزید کی گنجائش نہیں. آئین ایسی دستاویز نہیں کہ بار بار تبدیل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں, ان کا طریقہ غلط ہے. جو صوبہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے وہاں ان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے. صحافی نے سوال کیا کہ جی نواز شریف سے کوٹ لکھپت ملنے کے لیے آپ گئے تھے تو کیا اڈیالہ جیل بھی آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی نواز شریف سے ملنے گیا تھا لیکن انہوں نے باہر نکلتی ایک جلسے پر ہمارے اوپر ہی حملہ کر دیا. پیپلز پارٹی جب قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف حالات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جناب حکومت پنجاب نے جو ہے وہ بسنت سے متعلق ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے اور لاہور کے اندر جو ہے وہ جناب 6, 7 اور 8 فروری کو جو ہے 3 دن جو ہے وہ یہ بسنت منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس دوران تمام موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے حفاظت کے لیے راڈ لگانے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے اور ڈور کی تیاری جو ہے وہ صرف مخصوص جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لاہور میں ہوگی. دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کس طرح کنٹرول کر پاتے ہیں. پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا رجب بٹ کے حوالے سے, اسی حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ویلاگر رجب بٹ اور ندیم نانی والا جو ہے وہ اب پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں اور دونوں ویلاگر جو ہے برٹش ایئر ویز کی پرواز BA2161 کے ذریعے جو ہے وہ لندن سے اسلام آباد پہنچے ہیں اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر دونوں کی امیگریشن کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں. ان کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق, انہوں نے کہا ہے کہ جی رجب بٹ کو جو ہے وہ ڈپورٹ نہیں کیا گیا ہے UK سے. انہوں نے کہا کہ میں ان کا وکیل ہوں اور میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی جو ہے وہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ برطانیہ چھوڑ کے پاکستان واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رحم و کرم کے اوپر سرنڈر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر جو کیسز ہیں ان کیسز کو جو ہے وہ اس میں پیش بھی ہوں گے, اسے پرسو بھی کریں گے. اس کے علاوہ ڈکی بھائی کا کیس, وہاں پہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور عدالت نے NCCI کو سپرداری کیس میں صرف 3 دن کی مہلت دی ہے. ڈکی بھائی کے اکاؤنٹس, الیکٹرانک ڈیوائسز اور ATM کارڈز کی سپرداری کے کیس میں عدالت نے نیا حکم صادر کیا ہے اور صرف NCCI کو مزید 3 دن کی انہوں نے مہلت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 3 دن ہے آپ کے پاس, اس کے اندر اپنی تفتیش کر لیں جو آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ان کو ڈکی بھائی کو واپس شاید کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جناب آزاد کشمیر میں PSL کا میچ کرانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. PSL کا تاریخی لندن روڈ شو جو ہے اس میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم کو بھی بہترین انداز میں جو ہے تیار کرنے جا رہے ہیں اور عالمی کھلاڑیوں کے لیے مظفر آباد میں اعلیٰ معیار کا 5 اسٹار ہوٹل بھی موجود ہے, جبکہ PSL میچز کے ساتھ دیگر بین الاقوامی میچز بھی آزاد جموں کشمیر میں جو ہے وہ کروائے جائیں گے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہے وہ برطانیہ سے اب امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے پاکستان کو مطلوب ملزمان کے حوالے سے جو ہے برطانوی وزراء کو ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ رزلٹ عنقریب جو ہے وہ کیا آتا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلوی ٹیم کے دورہ پاکستان کے کرکٹ آسٹریلیا کی ریکی ٹیم جو ہے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور پہنچ گئی ہے اور ذرائع کے مطابق ریکی ٹیم جو ہے معمول کے دورے میں وینیوز کا جائزہ لے گی, جو قذافی اسٹیڈیم NCCI اور LCCI گراؤنڈ کا جائزہ لے گی اور اس دوران ریکی ٹیم کو PCB اور سیکیورٹی حکام جو ہے وہ بریفنگ دیں گے. آسٹریلیا کی T20 ٹیم نے آئندہ ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین 3 T20 میچز کی سیریز جو ہے وہ اسکیجولڈ ہے اور تینوں میچز جو ہیں وہ لاہور میں ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ بھارت میں آج کل انڈیگو ایئر لائن جو ہے وہ کافی حد تک تنقید کا نشانہ بن رہی ہے کیونکہ ان کی فلائٹ ڈیلیز جو ہیں وہ اب ہزاروں کی تعداد میں ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے پیسنجرز وہاں پہ کافی پریشان ہیں. اسی جہاز کی یہ جو ایئر لائن ہے اسی کی ایک ویڈیو یہ سامنے آئی ہے جس میں ایک کبوتر جو ہے وہ طیارے کے اندر اڑ رہا ہے. تو اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے
کہ اس جہاز کا جو ہے وہ اس ایئر لائن کا کیا حالات ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ ایکچولی جہاز کے اندر جو ہے وہ فلائی کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روسی فوج کا جو ایک مال بردار طیارہ ہے AN-22 وہ ماسکو کے مشرق میں واقع ریجن میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 7 افراد موجود تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ طیارے نے مرمت کے بعد تجرباتی پرواز کے لیے اڑان بھری تھی، اور روس کے معروف اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ دوران پرواز ہی طیارہ فضا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جس کا ملبہ ایک قریبی آبی ذخیرے میں جا کے گرا۔ اور وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طیارے میں عملے کے 5 افراد اور 2 مسافر سوار تھے، جبکہ طیارہ جو ہے غیر آباد علاقے میں جا کے گرا ہے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارے میں موجود تمام 7 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم جہاں طیارہ گرا ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تاحال طیارہ حادثے کی وجہ کا بھی تعین نہیں کیا جا سکا ہے، تاہم ابتدائی اطلاعات میں طیارے کے فنی خرابی کا شکار ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔